آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ایک طرف سے اعتراض آیا کہ یہ ججمنٹ پراپر نہیں ہے, دو تین گراؤنڈز لیے ہیں, آپ صرف فیکٹس کو چھوڑ دو. وی ہیو نو کنسرن ود دی فیکٹس, فیکٹس آپ کی بجائے ہم نے خود لکھا. میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کل آپ کی جو آپ کا شعر میرے دماغ میں پھرتا رہا, اور مجھے پھر ایک کارٹون یاد آیا 2018 کے الیکشن میں. ایک رنگ تھا, اس میں دو باکسر تھے, ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, دوسرے کے ہاتھ کھلے تھے. تو ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے, ہماری حقیقت ہے. جب تک آپ پولیٹیشنز دیکھیں, ہر دور میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے, بینیفیشری ہوتی ہے. تو جب تک آپ خود اس معاملات کو حل نہیں کرو گے, وی آر ناٹ ریفارمرز, ججز آر ناٹ ریفارمرز. ہم ریفارم نہیں کر سکیں, یہ آپ نے ریفارم کرنا ہے. اب آ جائیں ججمنٹ پہ. اب مجھے چلنے دیں. آپ ججمنٹ پہ آ جائیں. ججمنٹ پہ ان کے اس طرف سے کیا اعتراض ہے آپ بتائیں. کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, میری گزارش کل یہ تھی, میں نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی. آئی واز جسٹ providing the documents already on the record which were before the court, and I was submitting that it was on the basis of material that the court came to certain conclusions which are listed in paragraph 96 of the judgment. Kindly see. Paragraph 96 has given the factual basis of the judgment of the 8-member majority, why they passed the order that they did. So this factual basis I was submitting cannot now be overturned, cannot be undone in review proceedings by this court. This court has come to a factual conclusion that the election was very seriously marred by various actions which are detailed in paragraph 96, including and in particular the explanation to Rule 94, which is a legal event, which led to this great confusion regarding whether PTI exists as a political party. آپ پھر ہمیں اس پہ لے جائیں گے. کیا یہ فیکٹس کہاں سے آئے؟ آپ نے اپنے ججمنٹ میں آئے, یہ کہاں سے آئے فیکٹس؟ کیا آپ نے اپنے اپلیکیشن میں بات کی تھی؟ جی دیکھ لینا آپ اپلیکیشن پڑھ لیں سر. ایک منٹ پہلے اپنے اپلیکیشن. سر ایک منٹ رک جائیے, پہلے فیکٹس تو دیکھ لیجیے کہاں سے آئے سر. دیکھ لیتے ہیں نا کہاں سے آئے. کہاں سے دیکھ لیجیے نا. آپ نے تو نہیں پیش کیے سر. دیکھ لیجیے سر, کیونکہ آپ نہیں چاہ رہے تھے سر. لک ایٹ دیم. آپ وہ سیٹیں نہیں چاہ رہے تھے. نہیں سر, آپ دیکھ تو لینا سر فیکٹس کیا ہیں. Let us look at the facts that they have based the judgment on. Paragraph 96 میں یہی بات ہے. پھر اس کے فیکٹس پہ اس میں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے. سنیے تو صحیح نا, 2 ممبرز نے لکھا. ابھی آپ نے ایک لسٹ پیش کی کہ جی ہم نے اپنے الیکٹورلز کے لیے ایک لسٹ بنائی تھی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ سب سامنے تھے. کس کے سامنے تھی؟ کورٹ میں فائل تھی. It was not before me. It was sir. It was not. Sir it was filed. آپ نے سی ایم کے ساتھ ایک فوٹو کاپی لگا دی. اس طرح سر مجھے آنے دیں اب اس پہ سب پہ. یہ ساری چیزیں صرف لیگل بتائیے. لیگل بتا رہا ہوں. کیا لیگل ایویڈنس اویلیبل؟ جی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سر مجھے لسٹ ڈاؤن کرنے دیں. میں آج کیا میں آپ کو ذرا شارٹن کر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی یا یہاں سے یا وہاں سے, آپ نے نہیں دی, ہم نے پھر بھی اس کو ایکسپٹ کیا. وہ آپ کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے نہیں پیش کی, پھر بھی ہم نے ایکسپٹ کیا. آپ کر سکتے ہم اپنے بات پہ اب بھی اسٹل, میں ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں. آئی ایم اسٹل آن مائی ججمنٹ. ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ خود منگوایا, اس ریکارڈ میں جو فیکٹس ہم نے دیکھے اس کے مطابق ہم نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اب مجھے آگے بڑھنے دیں. لیٹ می جسٹ سے واٹ مائی پروپوزیشنز ٹوڈے آر. اور کل جو آپ بات کر رہے تھے کہ جناب ہم نہیں جا سکتے عدالت میں, آپ بتائیں کتنے 3 یہاں پہ بینچز بنے تھے جو الیکشن کے جو بات سننا پھر نامینیشن پیپرز کے آپ نے کہا کہ جی ریجیکٹ ہوتے ہیں. 99.9% آپ کے نامینیشن پیپرز کے فیصلے آپ کے حق میں ہوئے. آئی واز ممبر آف ون آف دا بینچ نمبر 2 جس میں منصور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہیڈ کر رہے تھے. کوئی ایسا ڈیسیجن آپ کے خلاف نہیں آیا. آپ یہ الزام کورٹ پہ لگاتے ہیں. دیکھیے میں نے صرف ایک گزارش سن لینا, کل ایک ایلیگیشن تھی کورٹ پہ کہ ہم نہیں آ سکتے تھے کیونکہ کورٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی. میں نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ 2 فروری کے بعد 8 فروری سے پہلے کوئی آرڈر لینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا, اس لیے ہم 8 فروری کے بعد. کب جب آئے آپ کو آرڈر ملا, آپ کیا فیور میں آپ نہیں آئے ہو گیا سر. ہم 8 فروری کے بعد تو آ گئے نا. مارچ میں پٹیشن فائل ہو گئی, پشاور میں ہوئی, اسی سے معاملہ ادھر آیا. سو بٹوین دی 2nd of February when the election. یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ نومینیشن پیپرز میں آپ کے 99% ڈیسیجن آپ کے فیور میں تھے. جو آر اوز نے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے وہ تھے یا نہیں. پہلے آپ یہ تو مان لیں کہ کورٹس نے آپ کو ریلیف دیا. اوور آل سیناریو فار اس واز ناٹ ویری فیوریبل. مجھے عرض کرنے دیں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. We don't need to go there. So we don't need to get into that. I am talking about the courts. Courts have given relief to 100% relief. سر میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہوں گا, مجھے سن لیجئے. کورٹس میں ایسے بھی ہوا نا سر, کورٹ میں تو ایسے بھی ہوا نا کہ 12 جنوری کو ایک پٹیشن فائل ہوئی اور 13 جنوری کو اس میں ہمارے خلاف فیصلہ بھی آ گیا.
پورا دن 2 دن ہیئرنگ ہوئی. لیٹس لیو دیٹ aside. I'm not going there now. سر اب بڑا مختصر کام ہمارا رہ گیا ہے, which is just the majority judgment, which is a judgment of this court, which all my lords, as my Lord Justice Aminuddin yesterday very correctly pointed out, it is a judgment of this court. It is no longer a judgment of 8 particular judges. It is a judgment of the Supreme Court of Pakistan. So let us see what this judgment is based on, and whether, based on the review jurisprudence available to us, this judgment can be overturned by applying that review jurisprudence. اس میں سب چیزوں پہ میں گزارشات کروں گا. How evidence was before the court, whether a third party could have been granted relief, whether this was a case that attracted Article 225, whether quo warranto. یہی کروں گا سر, میں یہ سب باتیں کروں گا. سر مجھے یہ کرنے دیں. 4-5 میں نے یہ پوائنٹ لکھے ہوئے, they're all legal in nature. سو مجھے صرف ایک چیز یہ بتانی تھی کہ paragraph 96 contains the factual premise of the judgment of this court. I'll no longer call it the 8-member judgment, the judgment of this court. Now kindly see in paragraph 96, what have they based their judgment on? In the present case, as discussed and determined above, the unlawful acts and omissions of the returning officers in the Commission, which have caused confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate who voted for PTI are numerous and include, so they're not giving an exhaustive list, because there were other facts brought to their attention as well, and of which judicial notice could have been taken and was taken. So include the following. Number 1, the wrong omission to clarify in its order dated 22nd December 2023 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding the rejection of its intra-party elections and non-allocation of an election symbol. ایک ایک پہ بات کریں گے. Was it necessary to give explanation, or it is not for the lawyers to سر میری گزارش get benefit from it? سر میری گزارش سر نہ کریں گے ہر کیس میں ہم ایکسپلین. سر ایک منٹ سر, مجھے صرف پڑھنے دیں, میں پھر اس کو کروں گا ڈسکس کہ اس میں کیا یہ فیکچوئل پریمس غلط ہے. دیکھیے اب آپ نے یہ نہیں فیصلہ کرنا کہ کیا ان کو یہ کنکلوژن ڈرا کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. They have done it. This court has done it. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, is this a reviewable conclusion? مجھے پڑھنے دیں, then I'll come to the law. ایک کوشچن لے لیجئے, پھر آپ اس کو دیکھیے. آپ کا سارا اب تک کا جتنا بھی فیصل کا ہے یا آپ کا آرگومنٹس کا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے, the election commission has done wrong with us. سر اس میں الیکشن کمیشن کا in particular the non-recognition of PTI as a political party. آپ کوشچن سن لیجئے, وہ ہو گیا if that is your own case. And it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is relevant, sir. The whole judgment is about the will of the people. آپ سنیے کوشچن. جی وہ ساری چیزیں ہوگی پراپر ٹائمنگ میں, پراپر وہ بار بار بات ہوتی رہی کہ آپ اس چیز کو جو آپ کے اگینسٹ آئی آپ نہیں لے کے آئے. SIC نے سٹارٹ لیا اور وہ یہاں تک پہنچے, یہاں آ کے اب جو ایکسپیکٹنسی یا رائٹ کریٹ ہوا ان فیور آف ادر پولیٹیکل پارٹی, جی اس پہ آتے ہیں ان کے حق میں جہاں نوٹیفائی ہو گئے ان کے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا. سر کر لیتے ہیں, سر کر لیتے ہیں. I agree. Two questions. Sir, بالکل I am very cognizant of these questions and I will address them. الیکشن کمیشن کو نکال نہیں سر, مجھے بس پڑھ لینے دیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے, آپ کی ججمنٹ نے کہا کیا ہے, اتنا تو مجھے کہہ لینے دیجیے نا سر.